الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. عباده الذين اصطفى. اما بعد، معرفت نبی کے متعلق بات چل رہی تھی کہ نبی کی معرفت 5 چیزوں کے معرفت اور علم پر موقوف ہے، جن میں سے ہم نے اشارتاً بتایا کہ ایک ہی کہ نبی کی حسب نسب معلوم ہو، نبی کی جائے ولادت اور آپ کی زندگی کا علم ہو، کتنی زندگی آپ کی تھی. اسی طرح سے آپ کی زندگی کے بھی 2 پہلو، قبل الحجرہ اور بعد الحجرہ کا علم ہو کہ نبوت کی زندگی کتنی تھی اور نبوت کے بعد کی زندگی کتنی تھی. پھر یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کس طرح نبی بنایا اور کس طرح سے رسول بنایا، اور اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا لے کر کے بھیجا اور کیوں بھیجا. آپ کو اللہ نے آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا اور کیوں آپ کو نبی بنا کر کے دنیا والوں کے پاس بھیجا. ان تمام چیزوں کی معرفت ضروری ہے. اور آخر میں بات رکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھیجا ہے، آپ کو جو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، جو آپ کو پیغام لے کر کے بھیجا، وہ ہے شرک سے لوگوں کو ڈرانا اور توحید کی دعوت دینا. بات یہاں تک پہنچی ہوئی تھی. اب یہ جو 5 چیزیں جن کا علم ہونا ضروری ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور علم دلیل کے ساتھ ہو. ہمیں مسئلہ بھی معلوم ہو اور اس مسئلے کی دلیل بھی معلوم ہونی چاہیے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے، وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 6 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے 6 پیغام، 6 باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان آیتوں کے اندر، اور انہی کو سمجھیں، یاد رکھیں. یہی معرفت نبی کا مقصد ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر. نمبر 2 وربک فکبر. نمبر 3 وثیابک فطہر. نمبر 4 والرجز فہجر. نمبر 5 ولا تمنن تستکثر. اور نمبر 6 ولربک فاصبر. یہ 5 باتوں کا، 6 باتوں کا حکم اللہ نے ان آیتوں میں دیا، جس میں تمام آپ کے سوالوں کا جواب موجود ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، اپنے نبی کو یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا اور فرمایا قم فانذر. اے نبی، اب وقت آ گیا کہ آپ اٹھیے، کھڑے ہوئیے، کمر بستہ ہو جائیے. فانذر، اور اپنی قوم کو آپ ڈرائیں، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں. لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اشارتاً ہم نے بتایا تھا. قم فانذر، آپ اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیں. کیا مطلب ہے ڈرانے کا؟ پوری دنیا، خصوصاً پورے عرب، اور وہ بھی آپ کی قوم اہل مکہ، ہر قسم کے شرک، بت پرستی
صنم پرستی وثن پرستی میں مبتلا ہیں، دین ابراہیمی کو ختم کر چکے ہیں. اب ان لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے، آگاہ کر دیجئے، بتا دیجئے، متنبہ کر دیجئے. اگر آپ نے شرک کیا، اگر تم لوگوں نے شرک کیا اور میری بات سن کر کے شرک کو نہ چھوڑا، باز نہ آئے، تو پھر اس کا انجام جہنم ہوگا. دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہوگی. قم فانذر، آپ لوگوں کو شرک سے، کفر کے انجام سے ڈرائیں کہ کفر کا، شرک کا انجام دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم ہوگی. جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے ٹھکانا. اتنی خطرناک چیز سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، متنبہ کریں اور لوگوں کو ڈرائیں، اور پھر توحید کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں، توحید کی دعوت دیں. اور اس کے لیے لفظ کم استعمال ہوا جس میں کمر بستہ ہو جائے. جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں ساری کوشش توحید کے پھیلانے اور شرک کے مٹانے میں آپ ختم کر دیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہو کہ قوم کی ہمدردی ہو امت کی. اسی کو کہا گیا انذار. انذار کے معنی ہے کسی غلط کام کے انجام سے لوگوں کو ڈرانا اور روکنا. پیارے نبی ساری زندگی اسی میں گزار دیے، اور لوگوں کا شرک دیکھ کر کے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی. کیوں؟ شرک کا انجام جہنم ہے. آپ اتنی کوشش کرتے اور لوگ جب ایمان نہ لاتے، شرک جیسے خطرناک چیز کو ترک چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے، پیارے نبی کو بہت تکلیف ہوتی. قرآن پاک کی آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے، اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہیں گے، تو آپ تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان ہی دے دیں گے. اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر تھی. اس فکر کے ساتھ آپ ساری زندگی قوم کو دعوت دیتے رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن نبی علیہ السلام بہت ہی غمگین، بڑا غمزدہ، بڑے اداس، آنکھوں میں آنسو، چہرہ مرجھایا ہوا، پریشانی کا عالم، اس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ پتہ نہیں آج اللہ کے نبی کیوں اتنا ناراض ہیں، کیا پریشانی آپ کو ہے، اتنا زیادہ غمزدہ، چہرے کی رنگ بدلی ہی ہوئی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، پریشان. اتنا اب کیا ہو گیا جو اتنا آپ پریشان ہیں؟ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے آگے بڑھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنے غمزدہ، کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں آپ اس طرح سے اتنے الجھن میں ہیں، کون سی پریشانی آ گئی؟ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے آج پتا چلا ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ ہے اور وہاں ایک بت ہے جس بت کی پوجا کر کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. مجھے اس کی فکر ہے کہ آخر ان کو جہنم سے کیسے بچایا جائے. اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ تھا پہلا فریضہ یا پہلا حکم جو اللہ نے آپ کو دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر. آپ اٹھیے اور اپنی قوم کو، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو شرک سے ڈرائیے، شرک کا انجام بیان کیجیے، اس سے انہیں آگاہ کریں، متنبی کریں، ڈرائیے،
اور توحید کی بشارت سنا کر کے توحید پر ان کو لانے کی فکر کیجیے. اب آپ کا یہ کام ہے. اور ساری زندگی نبی علیہ السلام نے اس پر لگا دی. تقریباً اس کام میں آپ کے اس دعوت پر تقریباً 10-12 سال گزر گئے قوم کے پیچھے ایک ہی بات، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. 10 سال تک آپ صرف توحید پر مکے میں رہ کے محنت کرتے رہے، قم فانذر پر عمل کیا. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں اپنے نبی کو دیا، پہلا حکم تھا قم فانذر، دوسرا تھا وربک فکبر. اے نبی آپ اپنے رب کی عظمت بیان کریں. عظمت، اپنے رب کی کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، اور اپنے رب کی عظمت بیان کریں. آپ واضح کریں کہ پوری کائنات میں اللہ جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے. اسی سے سب سے بڑا عمل قدم قدم پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا وہ ہے اللہ اکبر. تکبیر جس کو ہم کہتے ہیں، اذان میں یہی تکبیر، نماز میں یہی تکبیر، اقامت میں یہی تکبیر. نماز کا ایک رکن ادا کرنے کے بعد دوسرے رکن جانے سے پہلے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی آیت پر عمل تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جلالت جس کا حکم اس آیت میں دیا ہے، اس کے لیے 5 چیز، کم سے کم 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت خاص طور سے بیان کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کے دل و دماغ میں پیوست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وربک فکبر. نمبر 1، آپ یہ یوں سمجھیں کہ قرآن میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ رب کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کریں. نمبر 1، انسان جب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرے. ربوبیت توحید 3 قسم کی توحید ہے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. ربوبیت کا مطلب من ربک. پہلا جو مسئلہ تھا 3 مسائل میں سے وہاں گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ ربوبیت کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، نگرانی کرنے والا، مالک. ایک مخلوق آپ دیکھیں گے مکمل اس کی صحت، اس کی بیماری، اس کے کھلانے، اس کے پلانے، اس کے پیدا کرنے، اس کے بڑا کرنے، اس کو بوڑھا کرنے، درختوں میں پھل لانے، سارا یہ کام صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے. پوری کائنات کا رب اللہ رب العالمین. یہ اس کا دنیا میں بہت سارے رب ہیں، رب کے معنی میں دیکھا جائے، لیکن رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کا رب ہے. اس بات کا اقرار ہو، اعلان ہو کہ اللہ تعالی کی ربوبیت جیسی کسی ان مخلوق کی ربوبیت نہیں ہے. پوری کائنات میں سب سے بڑا رب جو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالی ہے. یہ ربک فکبر کا ایک مطلب کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہو کہ اللہ سب سے بڑا،
اللہ تعالی کی ربوبیت پوری کائنات کو گھیرے ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان۔ کائنات میں یا آپ یہ سمجھیں، رب کا معنی اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ رب کی کبریائی ربوبیت میں اعتراف کرنا، بیان کرنا بہت آسانی سمجھ میں آئے گا۔ رب کے معنی آتے ہیں مالک کے، رب کے آتے ہیں نگرانی کرنے کے، رب کے معنی آتے ہیں دیکھنے کے، یعنی آپ کی دیکھ بھال کرنے کے۔ جو ذات آپ کی دیکھ بھال اور آپ کی تربیت کرے اسی کو کہا جاتا ہے رب۔ جو آپ کے معاملات کا مالک ہو اسی کو کہا جاتا ہے رب۔ اگر آپ غور کریں گے تو رب تو بہت آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ جیسا رب کائنات میں کوئی آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے ربوبیت کا مطلب سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی مکمل کبریائی بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔